بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین سامعین، اس جاہل ملے کی جہالت دیکھیں کہ اس بیچارے کو اپنی مولویوں کی کتابوں کا بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ اس ویڈیو کلپ کے اندر کہتا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ زمین اور آسمان روتے ہیں، لیکن رونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس سے پانی نکلتا ہے۔ آئے اس کی یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ کریں۔ تھا زمین و آسمان روئندہ ہیں، لیکن روئن جی یہ معنی کون ہے جو انہن جا گوڑا واندا ہیں، اے روئن جو یہ مفہوم بھی کون ہے جو وہ کہیں مشرک تے کہیں بدعتی تے اللہ جے رسول جے دشمن تے روئن، یہ قطن نہ تو تھی سکے وہ اللہ جے ولی تے تا ضرور روئندہ۔ حاضرین سامعین، یہ آپ نے سنا کہ انکار کر رہا ہے کہ آسمان اور زمین کے رونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے پانی نکلے، یعنی کہ اگر کوئی کہے کہ ان چیزوں سے رونے کی حالت میں پانی نکلتا ہے تو اس کا کہنا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ اس چیز کی معنی نہیں ہے۔ اب میں اس سے کہتا ہوں کہ جاہل، تمہیں تو اپنے ملاؤں کی کتابوں کا پتہ نہیں ہے۔ تیرے ہی ایک مولوی نے، ملا حماد اللہ درخواستی، اس نے آسمان کے رونے کا جو معنی لیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس حماد اللہ درخواستی دیوبندی کی ایک کتاب ہے مختصر تعارف و خدمات عبداللہ درخواستی، اس کے صفحے نمبر 11 پر یہ لکھ رہا ہے کہ زمین کا رونا گرمی کو ظاہر کرنا ہے اور آسمان کا رونا بارش کا اترنا ہے۔ یعنی یہ دیوبندی ملا کہہ رہا ہے کہ جب آسمان روتا ہے تو آسمان سے بارش اترتی ہے، تو اب یہ بارش پانی تو ہے، تو یہ تمہارے ملا تو کہہ رہے ہیں کہ آسمان جب روتا ہے تو پانی نکالتا ہے۔ تو نے کیسے کہہ دیا کہ آسمان اور زمین کے رونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس سے پانی نکلے؟ میں وہ عبارت تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ کہتا ہے آسمان اور زمین کا رونا، آپ کے جنازے کے موقع پر آدھا دن سخت گرمی رہی، گویا کہ آپ کی وفات پر آدھا دن زمین روتی رہی اور آدھا دن آسمان روتا رہا۔ اس لیے بعض اہل لغت نے لکھا ہے کہ زمین کا رونا اظہار الحر، گرمی کا ظاہر کرنا ہے، اور آسمان کا رونا نزول المطر، بارش کا اترنا ہے۔ مختصر تعارف و خدمات عبداللہ درخواستی، صفحہ نمبر 11۔ یہ دیکھو ملا، تمہارا ملا تو کہہ رہا ہے آسمان اس طرح روتا ہے کہ آسمان سے پانی نکلتا ہے، تو کیسے انکار کر رہا ہے کہ آسمان کے رونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پانی نکلے؟ اس سے پتہ چلا کہ یہ بالکل جاہل قسم کا آدمی ہے، اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، بس یہ بغیر علم کے، بغیر مطالعہ کے، یہ ایسے ہی علماء اہل سنت اور بزرگان اہل سنت پر اعتراضات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ بیچارہ نرا جاہل ہے، گمراہ ہے۔ اللہ کریم جل شانہ اس کی جہالت اور گمراہیوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔